البرية والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله سب سے پہلے ہم اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کے بعد عقیدتوں کے پھول جانے جانا مقصود کائنات کی بارگاہ میں کہ جو بولے تو کتاب اللہ، چپ رہے تو رسول اللہ۔ سامعین عزیز وقار، دعا ہے کہ اللہ کریم اس رونق محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حافظ محمد نصیر نقشبندی صاحب کا کہ جن کی وساطت سے بندہ عزیز کو کچھ سنانے کا موقع ملا۔ یہ محفل پرونق محفل ہے، یقیناً یہ محفل میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، کیونکہ رات کا وہ پہر آ گیا ہے جس پہر میں جاگ کر اللہ کے عام بندوں نے مقام خاص پا لیا۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں چل رہی ہیں کہ جن گھڑیوں کی قدر کر کے عام لوگوں نے رب کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر لیا۔ اور یقیناً یہ محبوبوں میں بھی راز و ریاض کی گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں وہی جاتے ہیں جو محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کے محافلات کے اندر وہی آتے ہیں جو کسی کے محبوب ہوتے ہیں، کوئی کسی کا محبوب ہے، کوئی کسی کا محبوب ہے۔ آج آپ سب نے یہاں آ کے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کسی غیر محبوب کی الفت میں نہیں تڑپ کر رہے، بلکہ آپ محمد مصطفیٰ کی الفت میں تڑپ کر رہے ہیں۔ تو جو رسول اللہ کی الفت میں تڑپ کر رہے ہیں، گفتگو کے آغاز سے پہلے رسول اللہ کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروائیں، اپنے عقیدے کا اظہار کریں،
کر پڑھنے والے رسول اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے کہ آقا ہم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، عشق مصطفیٰ میں آئے ہیں، تو سب مل کر پڑھیے۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد دی، جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد دی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد دی، جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد دی۔ گناہگار جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد دی۔ حضرت گرامی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو خطبہ پڑھا گیا اس کے بارے میں چند معلومات پیش کرنی ہیں۔ پہلے علمی نقطے ہیں تاکہ آپ جائیں تو کچھ لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ واقعات بھی انشاءاللہ سنائیں گے، لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ دیکھیں کچھ حاصل رسول، یعنی آپ جب اس محفل سے جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں۔
رسول اللہ کو بھی راضی کر کے جائیں، اور کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ نقطے ہیں، انہیں بھی یاد کر کے جائیں۔ حضرات دیوگار، اس کے مائک آپ کے سامنے جو میں نے خطبہ پڑھا تھا، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقریر کا آغاز اور اس محفل کا آغاز حمد سے کیوں کیا جاتا ہے؟ الحمد کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو سوال کیا ہے کہ الحمدللہ کیوں پڑھی گئی؟ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2، ابو داؤد جلد نمبر 2، در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پہ اس کا جواب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، کہ ہر اچھا کام اگر اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے الحمد اس لیے پڑھا کہ ہم اس محفل میں جو معروضات پیش کریں میرا رب انہیں بھی قبول کر لے اور آپ کا آنا بھی رب العالمین قبول کر لے۔ اور اس کے بعد والصلاة والسلام علی خیر البریہ، لفظ صلاۃ استعمال کیا گیا۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کام آپ نے کیا، بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، پھر لفظ صلاۃ کیوں پڑھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کتاب کا نام ہے نسائی شریف۔ کیا نام ہے؟ نسائی شریف۔ بولے نا کیا نام ہے؟ نسائی شریف۔ یہ سیاست کا کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد بھی ہو گئی، تسمیہ بھی ہو گئی، اب لفظ صلاۃ کیوں لگایا گیا؟ تو نسائی شریف کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر اچھا کام کرنے سے پہلے الحمدللہ بھی پڑھی گئی، بسم اللہ بھی پڑھی جائے، اگر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نسائی کے اندر نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جب تم قبولیت کا وقت چاہو، جب تم قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنا چاہو، فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کے بعد مصطفیٰ پر درود پڑھو، خدا کی قسم جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس محفل میں مانگ لے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ تو جو رب کو راضی کرنا ہے کہیں سبحان اللہ، جو رسول اللہ کو راضی کرنا ہے کہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت فضیلہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، اس کے بعد انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ حضور نے اس صحابی کو بلایا اور دیگر غلاموں کو بھی بلایا، مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد اس کا صلہ مانگا جاتا ہے۔ آج ہم نے اچھا کام کیا، جشن غوث الورا کے محفل سجائی، اب ہم صلہ مانگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب صلہ مانگا جاتا ہے نا، صلہ مانگتے ہوئے جب تم درود پڑھو، جب تم درود پڑھو، محمد مصطفیٰ کا نام لوگے، اس کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گے میرا رب فوراً قبول فرما لے گا۔ تو آئیے دعا مانگ لیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ جشن غوث الورا، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسبت، آپ کا نسب اگر والدین کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ حسنی سید ہیں۔ کون سید ہیں؟ حسنی سید ہیں۔ اگر والدہ مائدہ کی طرف دیکھا جائے تو آپ حسینی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام خیر، ان کے والد کا نام عبداللہ سومعی، ان کے والد کا نام ابو جمال الدین محمد جواد، ان کے والد کا نام امام علی رضا،
ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم اور ان کے والد کا نام امام جعفر صادق۔ ان دونوں کو ملایا جائے تو غوث اعظم کا صغیر حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں اور آپ جعفری بھی ہیں۔ اور وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، یہاں پر بھی آخری سوال ہے، آخری بات ہے کہ لفظ طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ ہم پڑھتے ہیں نا اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ طاہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طیب کا معنی بھی پاک ہے، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، تو پھر دو دفعہ یہ چیز کیوں بیان کی گئی؟ وَعَلَىٰ آلِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ قرآن میں ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میرے مولا تو بے نیاز ہے، اگر تو ایک مرتبہ فرما دیتا بات وہ بھی مسلمہ تھی، یہ دو دفعہ کیوں فرمایا گیا؟ وَعَلَىٰ آلِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔ تو آئیے اس کا جواب سنیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے جو اولاد ہے ان کا مقام کیا ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر خزائن العرفان۔ کیا نام ہے؟ خزائن العرفان۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ الطیبین الطاہرین، فرمایا اگرچہ معنی دونوں کا ایک ہے لیکن اعتباری فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں مستانہ توجہ فرمائیے، تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا گیا ہے آلہ الطیبین الطاہرین، فرمایا اگرچہ دونوں کا معنی ہے لیکن اعتباری فرق ہے۔ اے علماء کرام فرق کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا تفسیر احمدی، تفسیر ساوی، تفسیر جلالہ، تفسیر بیضاوی، ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، فرمایا معنی تو طیب کا بھی پاک ہے، طاہر کا بھی پاک ہے، لیکن فرق اتنا ہے الطیبین فی القلوب والطاہرین فی الجوارح۔ اے لوگوں جب رسول اللہ کے اولاد کی بات کی جائے، جب آل نبی کی بات کی جائے، جب اولاد علی کی بات کی جائے، جب اولاد حسین کی بات کی جائے، ایمان والا توجہ فرمائیے الطیبین، اور اللہ فرماتے ہیں طیبین کا مقصد یہ ہے کہ آل نبی کی جو اولاد ہے ان کے دل بھی پاک ہیں، والطاہرین فی الجوارح، فرمایا جب ان کی پاکی کی بات آتی ہے رب کریم نے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا ہے، ان کے اعضاء کو بھی پاک کر دیا ہے۔ جو رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ۔ جواب نمبر 2 تفسیر خزائن العرفان، الطیبین فی الاقوال والطاہرین فی الافعال، فرمایا جب رسول اللہ کی اولاد کی بات کی جائے، جب آل نبی کی بات کی جائے، جب آل رسول کی بات کی جائے، اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ کسی عام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ کسی عام محفل میں آئے ہو، بلکہ جن کا تم ذکر سن رہے ہو، جن کا ذکر کر رہے ہو، اللہ نے ان کی باتوں کو بھی پاک کر دیا ہے، ان کے کاموں کو بھی پاک کر دیا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا الطیبین فی الظاہر والطاہرین فی الباطن، فرمایا اللہ کریم نے ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، باطن کو بھی پاک کر دیا۔ اے علماء کرام یہ تو بتائیے وہ کتنا پاک کیے گئے ہیں، فرمایا الطاہرین فی الدنیا والطاہرین فی الآخرہ، اللہ رب العالمین نے میرے نبی اولاد کو دنیا میں بھی پاک کر دیا ہے اور آخرت میں بھی پاک کر دیا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، تفسیر سابق کے اندر لکھا گیا ہے الطیبین والطاہرین، فرمایا کہ میرے رب نے آل نبی کو دنیا میں بھی پاک کیا، آخرت میں بھی پاک کیا، گفتار میں بھی پاک کیا، کردار میں بھی پاک کیا، افعال میں بھی پاک کیا، اظہار میں بھی پاک کیا، باطن میں بھی پاک کیا۔ الغرض تفسیر سابق کے اندر لکھا گیا ہے کہ رب کعبہ نے آل نبی کو بھی پاک کیا، اور جو آل نبی کا نام لینے والے ہیں خدا نے انہیں بھی پاک کر دیا ہے۔